بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا چاہیے، گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائے اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آ جائے تو دل سے پڑھنے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب یعنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور فرمایا، اور اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اما بعد کہا اور پہلے مردوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے بعد وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے۔ مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے بھی پوچھا کہ کیا کوئی تم میں ایسی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے کے بل کھڑی ہو کر اونچی ہو گئی
تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں اور اس کی باتیں سن سکیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس قسم کی گفتگو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ایسے شخص کی مثال کیسی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جو گلی میں کسی شیطان مرد سے ملے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، یہ کام ہرگز مت کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس برے فعل سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کر دیں۔